درود پاک پڑھیے صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیہ یا خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ یا جد الحسن والحسین۔ تمام اہل اسلام کو ماہ رمضان مبارک کی مقدس گھڑیاں مبارک ہوں۔ اللہ رب العالمین اس پورے رمضان مبارک میں ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان مبارک کی اور روزوں کے متعلق اور اعتکاف کے متعلق اور تکبیرات کے متعلق ہمیں خود آگاہی فرمائی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علی الذین کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کچھ عبادتیں پہلوں پر بھی فرض تھی، جس طرح نماز ہر دور میں فرض رہی، ہر امت پہ نماز فرض رہی۔ وہ مختلف بات ہے کہ ان کی شکل جو تھی وہ چینج تھی، یعنی ان کا قبلہ چینج تھا، ان کی رکعتیں الگ تھیں، ان کے سجود الگ تھے، انہوں نے جو اس نماز کے اندر پڑھنا تھا وہ الگ تھا۔ لیکن ہمارے لیے نماز وہی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، بندگی کرنا ہر نبی نے کی، لیکن ہمارے لیے مخصوص طریقہ بنا دیا گیا۔ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو روزے بھی ہر امت پہ فرض رہے، وہ الگ بات ہے، کئیوں پر جو تھے وہ 40 تھے، کسی پر 50، کسی پر 2 مہینے کے روزے، کوئی ہر مہینے 3 دن روزے رکھتا، 13، 14 اور 15 چاند کی۔ لیکن ہمارے لیے فرمایا ہم نے تمہارے لیے 1 مہینے کے روزے فرض کیے، وہ ماہ رمضان ہے، اور جو تم میں سے ماہ رمضان کو پائے اس پہ لازمی ہے کہ اس کا روزہ رکھے۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، یہ گنتی کے دن ہیں، 29 ہیں یا 30 ہیں۔ اگر تو پورا مہینہ ہو تو 30 ہے، اگر 29 بھی دن ہو پورا ہمیں نہ مل سکے، لیکن نبی رحمت شفیع امت جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اگرچہ رمضان 29 کا ہی ہو لیکن اللہ میری امت کو پورے 30 دنوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اور اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو، مسافر ہو، یعنی 90 کلومیٹر سے زیادہ اس نے سفر کرنا ہے، تو فعیدۃ من ایام اخر، تو اس پر ماہ رمضان کے بعد جب وہ وطن لوٹ آئے گا یا اس کی صحت جو ہے وہ بحال ہو جائے گی، وہ بیماری اس کی دور ہو جائے گی، تو پھر اتنے دن جس نے اس نے ماہ رمضان میں چھوڑے تھے اتنے دنوں کی کیا کرے گا؟ قضا کرے گا۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور لیکن جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھ ہی نہ سکے، یعنی ایسا شیخ فانی ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، بڑھیا خاتون ہو جائے، یا ایسا بیمار ہو جائے جس کی بیماری لا علاج ہو جائے، ڈاکٹر جواب دیتے ہیں اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا چونکہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو فرمایا فدیۃ طعام مسکین، تو 1 مسکین کا کھانا اس کے ذمے، 1 روزے کا کفارہ، 1 روزے کا کفارہ، 1 مسکین کو کھانا کھلانا، یعنی یہ فدیہ ہے۔ اور فدیہ فی زمانہ جو ہے چونکہ گندم مہنگی ہو گئی، کھجوریں مہنگی ہو گئی، کشمش مہنگی ہو گئی، تو 1 فدیہ کی رقم ہے 320 روپے۔ کتنی ہے؟ 320 روپے۔ ایسا شخص کے فانی جو بوڑھا ہو جائے، جس کا جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ 1 روزے کی قضا یعنی 320 کسی مسکین کو دے دے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، لیکن فرمایا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم روزہ ہی رکھو۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، لیکن یہ 1 مسکین کا کھانا کتنا میں نے بتایا؟ 320، لیکن جو اس سے زیادہ دے سکتا ہے اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہے، یعنی وہ 500 دے دے، 1000 دے دے، 1 روزے کا کفارہ، جس کو اللہ نے جتنا دیا وہ اتنا خیرات کرتا جائے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارے لیے روزہ رکھنا چھوڑنے سے زیادہ بہتر ہے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم اس کی حقیقت کو جانو۔ اور ماہ رمضان مبارک کے روزے یہ فرض کر دیے گئے۔ آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ روزہ بھی رکھتے تھے اور جنگیں بھی کرتے تھے۔ ماہ رمضان مبارک میں کتنی جنگیں ہوئی؟ پہلی اسلام کی جنگ بدر جو ہے وہ ماہ رمضان میں لڑی گئی، صحابہ کے روزے بھی تھے اور جہاد بھی تھا۔ فتح مکہ
ماہ رمضان میں ہوئی، فتح سندھ ماہ رمضان میں ہوئی، کتنے ہی مارکے جو ہے وہ مسلمانوں نے ماہ رمضان میں لڑے، روزے بھی تھے لڑتے بھی تھے۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن کی شان کیا ہے؟ ھدی للناس، تو دنیا بھر کے لوگوں کو یہ ہدایت دینے والی، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی اس کے اندر روشن علامات ہیں، والفرقان، حق و باطل میں یہ فرق کرنے والا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اور جو تم میں سے اس مہینے کو پائے یعنی ماہ رمضان کو، اس کے ذمے فلیصم، اس کے ذمے ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ روزہ کس پر فرض ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ ہر وہ مسلمان جو بالغ ہو، عاقل ہو، ہر وہ مسلمان جو بالغ ہو، عاقل ہو، اپنے وطن پر ہو یعنی مسافر نہ ہو، یا کسی دور ایسے علاقے میں چلا گیا لیکن وہاں جا کے مقیم ہو گیا، تو اس پر بھی روزہ کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا۔ پھر حیض و نفاس سے پاک ہو عورت، حیض و نفاس سے پاک ہو، تو ایسے مرد اور عورت کے ذمہ روزہ رکھنا فرض ہوگا۔ بالغ کس کو کہتے ہیں؟ عموماً 15 سال کی جب عمر پوری ہو جاتی ہے تو دونوں یعنی لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں، لیکن بلوغت کی نشانیاں کیا ہیں؟ مرد کے لیے، لڑکے کے لیے کہ جب اس کو احتلام ہوگا وہ بالغ ہو جائے گا، ہاں 12 سال میں ہو جائے، 13 میں، 14 میں یا 15 میں۔ اور لڑکی جو ہے وہ 3 علامات سے بالغ ہوتی ہے، نمبر 1 احتلام ہو جائے، یا اس کو ماہواری کا خون آ جائے، نمبر 3 یا وہ حاملہ ہو جائے۔ ان تینوں علامتوں سے وہ بالغہ ہو جائے گی۔ جب وہ بالغہ ہوگی تو اس پر روزے فرض ہو جائیں گے، نماز بھی فرض ہو جائے گی، روزے بھی فرض۔ جو عموماً ہم چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں یہ پریکٹس کے لیے ہے کہ اس کو رکھواتے رہنا چاہیے، لیکن فرض نہیں ہے۔ اگر وہ برداشت نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، وہ توڑ دے، اور اس توڑنے کی بھی قضا بچوں پہ لازم نہیں آئے گی۔ یہ بات یاد ہے، ہمارے عرف یہاں پہ کہتے ہیں چڑی روزہ رکھنے میں، چڑی روزہ، تو یہ چڑی روزہ سے مراد ہے کہ ان کو عادت ڈالنی چاہیے، عادت ڈالنی۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اتنے دنوں کی رضا، اتنے دنوں کی وہ قضا وہ اور دنوں میں کرے۔ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ، اللہ تم پر آسانیاں چاہتا ہے، وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، وہ تم پر کبھی تنگی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب گنتی پوری ہو جائے یعنی 29-30 دن مکمل ہو جائے، ماہ رمضان جو ہے وہ گزر گیا، تو کیا کرنا؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تو تم اللہ کی کبریائی کو بلند کرنا، یعنی کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اچھا، لعلکم تشکرون، اور تم شکر گزار بنو، یعنی نماز عید کو ادا کرو۔ آگے اللہ فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کی راتوں میں تمہارا خواتین کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ اس سے پہلے حرام تھا، یعنی پورا مہینہ آپ دن اور رات پورا مہینہ میں عورتوں مرد و عورت میاں بیوی آپس میں ملاقی نہیں ہو سکتے تھے، لیکن ایسا ہوا کہ بعض اصحاب سے ماہ رمضان کی راتوں میں نہ رہا گیا تو وہ روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ہم نے بڑا ظلم کیا۔ اسی لمحے پھر یہ آیت نازل ہو گئی، اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ جانتا ہے کہ تم سے خیانتیں ہو گئی ہیں، لیکن اللہ نے تم پر رحمت کی توجہ کی اور تمہیں معاف کر دیا، اور آج کے بعد ماہ رمضان میں تمہارا میاں بیوی کے اندر صحبت کرنا تمہارے لیے جائز قرار دے دیا گیا۔ فالآن باشروہن، اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور وہ تلاش کر سکتے ہو، یعنی اولاد جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دی۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ اصحاب رسول سے جو بعض واقعات ہوئے، وہ واقعات جو ہوئے وہ اللہ پاک کی خود منشا سے تھی کہ ان سے کروائے جائیں تاکہ قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے لیے آسانی پیدا کر دی جائے، کیونکہ اولین تو وہی امت ہے نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا اے محبوب کے صحابہ تم ساری نبیوں کے صحابہ سے بہترین صحابہ ہو۔ تو جن کو اللہ بہترین صحابہ کہہ رہے ہیں، یہ ایسے واقعات اللہ نے اپنی منشا سے کروائے تاکہ یہ جب کریں گے میرے محبوب کی بارگاہ میں آئیں گے تو میں ان کے لیے قیامت تک کے لیے آسانیاں پیدا کروا دوں گا۔ اچھا، کب تک کھانا پینا ہے یہ بات یاد رکھیں،
کہ رات پوری آپ کھا پی سکتے ہیں، کلوا واشربوا، لیکن شرط لگا دی کب آپ نے نہیں کھانا، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، جب صبح صادق ہو جائے اور رات اور صبح صادق میں فرق ہو جائے، یعنی سحری کا ٹائم ختم ہو جائے اور صبح صادق کا ٹائم شروع ہو جائے۔ جب صبح صادق کا ٹائم شروع ہو گیا تو کھانا پینا نہیں کرنا، لیکن عموماً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اذان کے دوران بھی کھانا پینا جاری رکھتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اذان صبح صادق ہوتی ہے، وقت سحری نہیں ہوتی، سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ جو اذان کے اندر کھاتا پیتا ہے اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ٹائم ٹیبل کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ غروب آفتاب جس وقت ہوتی ہے وہ ٹائم لکھ لیں، طلوع آفتاب سورج جب طلوع ہوتا ہے وہ بھی ٹائم لکھ لیں، اور درمیان کی جو پوری رات ہے اس کو 6 حصوں میں تقسیم کر دیں، تو 5 حصے آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، میاں بیوی قریب جا سکتے ہیں، لیکن جو چھٹا حصہ ہے اس میں نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، وہ آپ کا سحری کا ٹائم ختم ہو چکا۔ یہ ہے آسانی کے لیے، اور آج کل ٹائم ٹیبل بنے ہوئے ہیں، بلکہ ہر گھر میں آپ ٹائم ٹیبل رکھیں، موبائلوں کے اندر سیو رکھیں۔ بعض اوقات اسپیکر کی پرابلم ہوتی ہے، بعض اوقات وقت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مؤذن لیٹ ہو سکتا ہے یا کچھ معاملات بن سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے۔ اور اللہ فرماتا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور جب تم نے روزے رکھ لیے تو اس کو رات تک پورا کرو، یعنی شام جب سورج غروب ہو جائے، ادھر سورج غروب ہو جائے ادھر تم جو ہے وہ افطاری کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر و برکت کا کھانا کون سا ہے؟ سحری کا کھانا خیر و برکت والا ہے۔ سحری کا کھانا چھوڑنا نہیں چاہیے، افطاری کم کریں، سحری زیادہ کریں، اور خوب نفلی عبادات کریں۔ اس مہینے میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کل قیامت کے دن قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، ماہ رمضان بھی شفاعت کرے گا۔ رمضان کہے گا یا اللہ اس نے میری وجہ سے دن کے وقت نہ شہوت کو اس نے پورا کیا، نہ کھانے اور پینے کو اس نے چھوڑ دیا تھا، فشفعنی فی، میں اس کے حق میں شفاعت کرتا ہوں، میری شفاعت قبول کر۔ اور قرآن یہ کہے گا بارے الہ اس نے راتوں کو مجھے سنا تھا، پڑھا تھا، میری خاطر اس نے راتیں جاگی تھی، اے اللہ میں شفاعت کرتا ہوں، اس کی میری شفاعت قبول کر۔ اللہ قرآن کی بھی شفاعت قبول فرمائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، بعض عموماً مسائل لوگ پوچھتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ آیا میں قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا، صرف ترجمہ پڑھ سکتا ہوں، آیا ترجمہ پڑھنے کا مجھے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا قرآن کا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، اگر ترجمہ اکیلا پڑھ رہا ہے ثواب ضرور ملے گا، لیکن اتنا نہیں جتنا قرآن کا ہے، کیونکہ ترجمہ ہم اپنی زبانوں میں کرتے ہیں، اور قرآن کس کا کلام ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہمارا کلام اللہ کے کلام سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارا اردو ہے، انگلش ہے، باقی زبانیں ہیں، لیکن اللہ کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کوشش کرتی رہنے چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا ہم قرآن سیکھتے رہیں، اور تمام مسلمان ان کوئی سینہ ایسا جو ہے نہیں ہونا چاہیے جس کے اندر قرآن کا کوئی نہ کوئی حصہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا رمضان مبارک کا شروع یہ ہوگا انشاءاللہ، یہ تو